رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز میرے ایک امتی کو باحکم خداوندی فرشتگان عذاب سوئے جہنم لیے جا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا، اے فرشتوں مجھے میری بدنصیبی پر آنسو بہانے دو۔ میں بہت ہی بدقسمت ہوں کہ آج میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب درد و رقت سے اس نے کلمات کہے تو فرشتوں نے فرمایا کہ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اب بھی بے کسوں کے یاور، بے بسوں کے سرور کو پکار دیکھ، وہ ضرور تیری شفاعت کر دیں گے۔ وہ جوش میں آیا اور سرکار کی دہائی دینے لگا۔ سیدنا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، گویا وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی۔ اور پھر جب سرکار کی جھلک نظر آئی، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منتا، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے۔ سرکار تشریف لے آئے مسکراتے ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا کہ ٹھہرو، پھر میزان پر لے آؤ، اس کے گناہوں کا پلڑا وزنی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک پرچی نکالی اور اس پرچی کو، اس کاغذ کے پرزے کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔
نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور اس کو جہنم سے آزاد قرار دے دیا گیا۔ خوشی کے مارے اسے وجدانے لگا، اس نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس پرچی میں اتنا وزن کیسے ہو گیا، اس میں کیا تھا؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام، ایک مرتبہ تو نے درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف پرچی میں لکھا ہوتا اور وہی آج تجھے کام آ گیا، اور اس درود شریف کے وزن میں تیرے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، اور میرے دادا پیر سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر ہے، اور میرے پیر و مرشد شیخ الفضیلت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 77 برس 3 برس سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینہ پاک میں رہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا کے سبز گنبد کے سائے میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ اور یہ بڑی مطلب ہے کہ خوش نصیبی ہے میرے پیر و مرشد کی، اور مجھے فخر ہے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ پر کہ میرے پیر صاحب کی جو قبر انور ہے جنت البقیع شریف میں، قبر انور اور سبز گنبد کے درمیان کچھ حائل نہیں ہے، میں قبر انور کے قریب سے گویا اگر کوئی دیکھے تو سبز گنبد شریف نظر آتا ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے اور بڑے عاشق رسول ہوئے، اور بزرگ ہوتا ہی عاشق رسول ہے، جس کو عشق رسول نہ ہو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، جس کے کردار میں سنت مصطفیٰ نافذ نہیں وہ بھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے تو باب السلام کے پاس ٹھہر جاتے، اندر نہیں جاتے۔ جب کوئی عرض کرتا کہ علی جان آپ اندر تشریف نہیں لاتے، تو آپ ان کی سارن فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے، اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیا کم کرم ہے کہ سرکار والا سبار نے اپنے کتے کو دروازے تک بلا لیا ہے۔ یہ آپ کی انکساری تھی، اس لیے میں نے آپ کے کلمات عرض کر دیے، ورنہ واقعی جرت نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درود شریف ہمیں تعلیم فرمایا جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ البتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری، اس کی تو مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی عاجزی فرماتے، یہ تو ہم لوگ ہیں، ہمارا دیکھیے نا ابھی حفظ کرنا شروع کرتا ہے ہمارا بھائی، حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے لوگ حافظ کہیں، تو وہ لکھتا ہے کہ حافظ فلاں فلاں، میرا تجربہ ہے، آپ کتنے ابھی 15 پارے حفظ کیا، اور مشہور ہوتا ہے حافظ، لکھتا ہے وہ حافظ۔ حج قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اگر حج کر لیا تو حاجی ضرور لکھے گا، اگر حاجی صاحب نہ کہو تو ناگوار گزرتا ہے معذرت کے ساتھ۔ جیسے کہ 2 بھائی سفر کر رہے تھے تو آپس میں کچھ تعارف ہوا، آپ کا اسم شریف حاجی عبد الکریم، جناب کا نمازی عبد الرحیم، تو وہ حاجی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ یہ کیا آپ نے کتنے حج کیے؟ حاجی صاحب سے پوچھنے لگے، الحمدللہ میں 3 سال پہلے حج پر گیا تھا۔ ماشاءاللہ، ایک بار آپ نے حج کی سعادت حاصل کی، سبحان اللہ۔ آپ ایک بار حج کی سعادت حاصل کریں اور ببانگ دوہل اپنے آپ کو حاجی کہیں، اور بندہ الحمدللہ روزانہ دن میں 5 بار نماز پڑھے اور نمازی نہ کہے اپنے آپ کو، میرا مطلب سمجھ گئے؟ تو آپ نے حج کیا، کوئی حاجی صاحب کہے تو ٹھیک، اپنے طور پر حاجی لکھنا یا اپنے طور پر لوگ لکھتے صوفی محمد الیاس، میں اپنا ہی کہوں نا کسی کو ناراضگی ہو جائے، صوفی کی ڈیفینیشن کیا، تعریف کیا ہے، تو شاید وہ چکر میں آ جائے، اس لیے کہ یہ بھی تصوف کے خلاف ہے، کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں صوفی ہوں، یہ تصوف کے خلاف ہوگا۔
تو اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے اس میں تو اپنے آپ کو صوفی لکھنا، مولانا لکھنا، حضرت لکھنا، حاجی لکھنا، قاری لکھنا، حافظ لکھنا، یہ کسی عالم سے پوچھنا جس کی مطلب طبیعت تصوف کی طرف مائل ہو، تو وہ آپ کو انشاءاللہ میری بات کی بڑھ چڑھ کر تائید کرے گا، ورنہ کسی کو ناگوار گزر جائے تو ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. ہم لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی واہ واہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے. ہمارے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے، اور جو اپنا عمل لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ ریاکاری میں لوگوں پر اظہار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو چمکا ضرور دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو قاری، حافظ، صوفی، حضرت، مولانا، علامہ اپنے ہاتھ سے اگر کوئی لکھتا ہے تو مہربانی کر کے وہ چھوڑ دے. اگر لکھنا ہے تو آپ کی مرضی، مجھ سے ناراض مت ہونا. میں نے بہرحال اپنا جو کچھ محفوظ ضمیر تھا وہ عرض کر دیا آپ سے، مرضی آپ کی، آپ جو چاہے لکھیں. ہاں ضرورتاً کہہ دیا کہ حافظ بھی ہوں، جیسے امامت کا انٹرویو آپ دے رہے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ میں نے حفظ کیا ہے اور سند قرات یا مولوی فاضل ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ضرورتاً کہہ دیا. لیکن بلا ضرورت آج کل تو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب میں نے عرض کر دیا کہ دعوت اسلامی کا کام اصلاح کرنا ہے، اور یہ بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹائے. جتنا آپ مٹاؤ گے اتنا ہی آپ کو پتا ہے نا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی ہے ہمیشہ جھکی رہتی ہے، اور جو شاخ پھل سے خالی ہے وہ خوب کرتی ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درود شریف تعلیم فرمایا، جو یہ درود شریف پڑھے بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف، کھڑے کھڑے پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے گناہ معاف. وہ درود شریف یہ میں سنا دوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، نہایت مختصر صیغہ ہے، تو آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. جزاکم اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے سے بھائیو، خلیفہ عبد الملک کی خدمت میں ایک کفن چور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے عالم پناہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، نہ جانے میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں. عبد الملک کہنے لگا آخر اتنا بڑا کون سا گناہ ہے؟ کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا حضور؟ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ حضور کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ حضور کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ حضور تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ تو وہ ڈھاڑے مار کر رونے لگے، اللہ کی رحمت بہت بڑی، آخر تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ سرکار عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہے تو اچھا حضور عرض کرتا ہوں شاید میری توبہ قبول ہو جائے، کہ میں بس ایسے مناظر دیکھیں کہ اب مجھے توبہ کر ڈالنی ہے. دیکھا کیا تم؟ حضور آج رات میں نے 5 قبریں کھودی، کیونکہ میں پیشاور کفن چور رہا ہوں، اور آج رات میں نے 5 قبریں کھودی، اور ان قبروں کے دہشت ناک مناظر دیکھ کر میں ڈرا ہوا ہوں اور سہما ہوا آپ کے پاس حاضر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے پہلی قبر کھودی تو میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا. میں ڈر کر لوٹنے لگا تو حاتف نے پکارا، غیب سے آواز آئی کہ کہاں جا رہا ہے؟ ذرا پوچھ تو صحیح کہ کس وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں، اے حاتف تو ہی بتا. تو آواز آئی کہ یہ مردہ شرابی اور زانی کا ہے. پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو وہاں میں نے اس سے بھی بھیانک منظر دیکھا کہ قبر میں جو مردہ ہے اس کی شکل سور جیسی ہو گئی، خنزیر کی شکل میں متشکل ہے اور ہاتھ پیر اس کے زنجیر میں جکڑے ہوئے. میں اب کو دوڑ پڑا، پھر حاتف نے میرے قدم روک لیے اور آواز آئی کہ پوچھ تو صحیح
کہ کیا ماجرا ہے اور یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ کہا تو ہی بتا۔ تو آواز آئی کہ یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کھاتا تھا۔ پھر میں نے تیسری قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی مہسوں میں، آگ کی کینوں میں جکڑا ہوا ہے اور زبان جو ہے اس کی گدی سے باہر کھینچ لی گئی ہے۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر میری گھگی بن گئی، میں بھاگ پڑا۔ پھر حافظ نے صدا دی کہ اس کا حال بھی سن لے کہ یہ غیبت کرتا تھا، چغل خور بھی تھا، آپس میں پھوٹ بھی ڈلوا دیا کرتا تھا۔ پھر میں نے چوتھی قبر کھودی تو حیران پریشان ہو گیا کہ اس قبر کے مردہ آگ میں گھرا ہوا تھا، ہر طرف اس کی آگ دہک رہی تھی اور آگ کے بڑے بڑے گرزوں سے، ہتھوڑوں سے اسے مارا جا رہا تھا۔ میں دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر آواز نے مجھے بتایا کہ یہ مردہ جو آگ میں جل رہا ہے اور آگ کے ہتھوڑے سے پٹ رہا ہے، یہ نماز روزے میں سستی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھودی تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ قبر تا حد نظر وسیع ہے اور اس میں ایک نوجوان حسین و جمیل تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد حوریں اور غلمان ہیں، اور مجھے آواز نے بتایا کہ یہ خوش نصیب جوانی میں توبہ کیا کرتا تھا اور نماز روزے کی پابندی کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو یہ رحمت کی باتیں بتائی جا رہی تھی کہ یوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یوں نیکیاں مل جاتی ہیں، اور ابھی مطلب اتنا خوفناک واقعہ یہ سنانے لگ گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، دراصل خوف و رجا یہ دونوں مطلب لینے کی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ جبار و قہار بھی ہے، اور وہ اگر کسی جرم پر چاہے تو پکڑ بھی لے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو عذاب قبر حق ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ بھی یقینی مطلب ہے کہ بالکل اس میں صحیح حدیث ہے کہ یقیناً کچھ بدنصیب مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کچھ ایسے ضرور ہوں گے، یہ طے ہے۔ تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مطلب جہنم میں جھونک دیا جاؤں۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جنت میں نہیں جا سکیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا جانے والا نہیں ہوں۔ اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو پھر بھی مجھے خوف آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک نہیں ہو کہ مجھے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ خوف و رجا کی مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ تو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں، چند سال پیشتر کا واقعہ ہے، اور جس نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ممکن ہے کہ وہ اس اجتماع میں موجود ہو، میں نے ملاقات کرنی چاہی اور میں اس کو بہرحال ڈھونڈ نہیں سکا، تو اس نے جس دوست کو بتایا اس نے مجھے بتایا چند سال پہلے وہ قبرستان گیا تھا، غالباً ہمارے میرا شاہی کا واقعہ یا شیر شاہ کے قبرستان کا واقعہ، تو فاتحہ پڑھنے گیا تھا، وہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی اور کسی نوجوان کی میت تھی۔ جب قبر کھودنی گئی اور نوجوان کی تیاری ہونے لگی تو یہ یہاں پہنچ گیا، اس نے کہ چلو میں بھی ثواب میں حصہ لے لوں اور ٹھہر جاؤں ذرا، وہ ٹھہر گیا۔ قبر کو جب کھود کے تیار کر لیا گیا، اب میں کوئی الفاظ بولتا ہوں تو مجھے یاد نہیں، بہرحال یہ کہ واقعہ جو وہ یہی ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ قبر جب کھود کر تیار ہو گئی تو ایک سانپ اچانک اس میں نظر آ گیا، یہ لوگ ڈر کے ہٹ گئے اور کسی نے شاید کنکر ونکر مارا تو وہ سانپ جو ہے وہ نکل کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ پھر اس میت کو رکھ لیا گیا، قبر میں جب میت کو رکھ لیا گیا اور منہ دکھائی کے لیے آخری دیدار کے لیے اس کے کفن کو ہٹایا گیا اور جو دو قبر میں تھے وہ باہر آ گئے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ ہٹے وہی سانپ
بڑی پھرتی کے ساتھ جھاڑیوں سے نکلا اور بالکل تیر کی مافک قبر میں آ گیا اور اس نے اپنا جبڑا کھول دیا اور اس بدنصیب نوجوان کے منہ کو اس میں جکڑ لیا اپنے منہ میں. تو اس قسم کے مطلب واقعات، کیونکہ یہ برزخ کے واقعات، ان پر پردہ، برزخ کے معنی پردہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ مطلب اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن واقعی گناہوں کا زنگ اس قدر ہمارے دل پر چڑھ چکا ہے کہ شاید یہ طے ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے نعوذ باللہ. شاید یہ طے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کتنا ہی ڈرائے، ہم نہ نمازوں کی طرف آتے ہیں، نہ گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ نیکیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہیں. یہی سنیما گھروں کی ریل پیل، وی سی آر کی ریل پیل، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہمارے گلے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. تو ہمارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو واقعہ سنایا اس میں چند مخصوص طبقے کے لوگوں کے عذاب ہے، تو میں ان پر کچھ تھوڑی تھوڑی مطلب میں وضاحت کرتا چلا جاؤں، کیونکہ ہمارے اس اجتماع میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور بے شمار ایسے لوگ آ کر وہ الحمدللہ اپنی زندگیوں کو سنوار چکے. کل تک جیب کترے تھے، آج مبلغ ہیں ہمارے، امامہ پہن کر داڑھی رکھ کر بیان کرتے. کل تک وہ ڈکیتیاں بھی اگر کرتے ہیں تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں. اور قسم کے لوگ الحمدللہ یہاں پر ہیں. تو اس وقت اس اجتماع میں کثیر تعداد میں اس قسم کے بیچارے بچھڑے ہوئے معاشرے سے لوگ آتے ہیں. اللہ کرے ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے. تو میں شراب کی برائی پر چند روایتیں عرض کرتا ہوں کہ شراب میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ہی بری بلا. آپ دیکھیے شراب پینے والا اپنی ماں بہن کی تمیز کھو دیتا ہے اور شیطان اس قدر مسلط ہوتا ہے شراب پینے والے پر کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیتا کم ہے، ادھم زیادہ مچاتا ہے، لیکن شیطان مسلط ہے اس پر، تو وہ اسی مطلب حرکتیں کرتا ہے اور سمجھاؤ تو وہ باز نہیں آتا، اپنے آپ کو نہ جانے وہ کیا سمجھتا ہے. تو اس لیے مطلب اللہ کرے کہ کسی کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بہرحال ڈر جانا چاہیے. کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صرف جو صحبت اختیار کرے گا شرابی کی، شراب پینے والا دور کی بات، شرابی کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ کل بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. شرابی تو بہت دور کی بات، حدیث کا ایک حصہ ہی ہے، طویل حدیث. ایک حدیث شریف میں کہ شرابی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ جو ہوگا وہ بالکل سیاہ ہوگا، کالا، زبان اس کی سینے پر لٹک رہی ہوگی اور اس سے خون اور پیپ بہ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جھونکنے کا حکم فرمائے گا تو 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. علمان حفیظ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میں مار گئے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت کی عزت کی قسم کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے ساری مخلوق جو وہ ہلاک ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے. قبر کو آپ دیکھیے، قبر کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہت ساری اس میں علماء کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے القبر بیت الدیدان، قبر جو ہے وہ کیڑوں کا گڑھ ہے یا کیڑوں کی کوٹھڑی ہے. اور مزید حدیث شریف میں فرمایا کہ قبر کا کیڑا، شاید ہم معمولی سمجھتے ہو قبر کیڑوں، حدیث شریف فرمایا کہ قبر کا کیڑا اگر جبل ابو قبیس پر ڈنگ مار دے، جبل ابو قبیس یہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے بالکل قریب واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقدس پہاڑ پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدموں کی برکتیں اس پہاڑ کو بخشی اور اس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جبل ابو قبیس ہے. جبل ابو قبیس پر اگر قبر کا کیڑا ڈنک مار دے تو یہ اتنا بڑا پہاڑ جل کر راک کا ڈھیر ہو جائے.
قبر کا کیا. علمان. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ ہولناک ترین اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. اس میں ایک پہاڑ ہے جہنم میں، آگ کا پہاڑ، کہ جہنمی کو اس پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا. آگ کے پہاڑ پر چڑھ. آگ کے پہاڑ پر کوئی پاؤں بھی نہیں ٹکا سکتا، قریب ہی نہیں جا سکتا. دیکھیں نا، دنیا میں جب آگ لگائی تھی نمرود نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو اس کے ایک میل کی رینج میں، ایک میل کی حدود میں کوئی پرندہ قریب نہیں جا سکتا تھا، کہ اگر کوئی پرندہ ایک میل کی حدود میں داخل ہوتا تو اس آگ کی تپش سے گر جاتا تھا، مر جاتا. اتنی اس کی تپش تھی. تو جہنم کی آگ کا پہاڑ علمان رفیع. جہنم کی آگ دنیا کی آگوں سے 70 گنا سخت ہے، 70 گنا. اور جناب والا، دنیا میں ایسی آگیں ایجاد کر لیے کہ ایک لیسر کا کرن جو ہے، اس میں مطلب ہے کہ اتنی ہیٹ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے کہ اگر 1000 کلو میٹر پر چائے کی کیتلی رکھ کر 1000 کلو میٹر کے فاصلے پر چائے کی کیتلی رکھ دے اور یہاں سے وہی کرن اس کیتلی کی سمت میں آپ چھوڑ دیں، تو وہاں 1000 کلو میٹر دور پر وہ کیتلی جو ہے وہ چائے جو وہ کھولنے لگے گی. اتنی زبردست گرمی اب دنیا نے ایجاد کر لی ہے. تو جہنم کی گرمی جو ہے وہ دنیا کی گرمی سے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید ہے. تو وہ کیسی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس پہاڑ پر چڑھنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کو دھکیلا جائے گا، وہ چڑھے گا اور 70 برس تک وہ اس پر چڑھتا رہے گا. 70 برس میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر اترنے پر مجبور کیا جائے گا. تو اس آگ کے پہاڑ پر اترتا رہے گا 70 برس تک. اور اس طرح نہ جانے کب تک طرح طرح کے عذاب. جہنم پر بادل آیا کریں گے، لوگ سمجھیں گے شاید پانی برسے، بارش ہو. تو بارش ہوگی لیکن پانی کی نہیں، بڑے بڑے پتھر جہنم پر برسیں گے اور جس سے جہنمی کی کھوپڑیاں پھٹ جائیں گی. علمان رفیع. تو بڑا سخت ہولناک عذاب کا مطلب جہنم جو ہے وہ مطلب مرکز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق بھی بخشے. گناہوں سے نفرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. شرابی کو سانپ اور بچھوؤں کے زہر کا پیالہ جہنم میں پینے کو دیا جائے گا. جب وہ قریب آئے گا تو اس کی کھال جو ہے وہ منہ سے مطلب فوراً گر جائے گی، پیالے کے اندر پڑ جائے گی. اس قدر وہ مطلب ہے کہ تیز زہر ہوگا. علمان رفیع. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو وہ جو عذاب پہلی قبر میں تھا وہ شرابی کا بھی تھا اور زانی کا بھی تھا. تو زنا بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، ہاتھوں کا زنا، اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اب بے پردگی عام ہو گئی. ہماری اسلامی بہنیں بے پردہ گلیوں میں پھرتی ہیں اور مجھے حیرت تو ان اپنے اسلامی بھائیوں پر ہوتی ہے جو اپنی بیگمات کو سجا کر اسکوٹر پر بٹھا کر بے پردہ لیے پھرتے ہیں. شرم نہیں آتی. مجھے بڑی حیرت ہوتی. بخدا اگر کسی کو پکڑ کر سمجھاؤ تو وہ تو یقیناً ناراض ہو جائے، لیکن آپ سوچ لیں یہ کیا انجام ہوگا. یعنی کسی کی عورت زینت کر کے باہر نکلے اور وہ مرد اس کو نہ روکے تو اس عورت کے ایک ایک قدم پر جہنم میں اس کے لیے ایک گھر بنا جائے گا. حدیث شریف اس کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ توفیق بخشے. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، ہر عضو کو زنا سے بچانا. صرف زنا اس کو نہیں کہتے جو عام طور پر ہم سوچتے ہیں. دل کا بھی زنا ہوتا ہے کہ دل سے برا خیال اور لذت لے، ہاتھ لگا کر لذت لے، آنکھوں سے دیکھ کر لذت لے، یہ ساری زنا. کیا بھی شریف میں آیا کہ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا اس کی آنکھوں کو آگ سے پر کیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا آنکھ میں تنکا پڑ جائے ابھی دھوپ میں اور کوئی ذرا آنکھ میں پڑ جائے تو ہمیں اچھال کر رکھتے.
تو آنکھوں میں نعوذ باللہ اگر آگ ڈال دے گے تو کیا ہو؟ تو یہ کہ کسی نے کسی عورت کو دیکھا، بدنگاہی سے دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھتا ہوں، آپ جس کو دیکھو وہ کہتا میں نے بہن بنایا ہوا ہے، واہ، یہ مطلب اچھے رشتے شیطان نے پیدا کر دیے بے پردگی کرانے کے لیے۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ قرآن کہہ ہی رہا ہے، ہاں مومن جو آپس میں بھائی بہن بھی چلیے، لیکن یہ کہ بہن بنایا ہے تو پھر راہ و رسم بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر نہ ہونے کا بھی بالوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ پردہ سخت ہے، یہاں تک کہ دیور اور بھابھی کے درمیان بھی پردہ ہے، آج کل کہیں بھی نہیں ہوتا عام طور پر۔ لوگ تو بلکہ بولتے ہیں کہ صاحب وہ گھر کی بات ہے، آپ سے کیا پردہ تھا؟ تو پیر سے بھی پردہ ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، عالم سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے سے پردہ کریں گے، مرد عورت کو نہیں دیکھے گا، اسی طرح فلمیں دیکھتے تو یہ بھی حرام سے آنکھ پر کرنا ہوا۔ لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی، یہ عام طور پر امرد ہوتا، تو امرد کے ساتھ دوستی کرنا یہ بھی مطلب اگر نیت یہ ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے، یعنی کہ دل میں برے خیالات آتے تو اس سے دوستی چھوڑ، ٹھیک ہے، دوسرے کو بدگمانی کا حق نہیں ہے، آپ نے کسی اچھی نیت سے دوستی کی ہو، لیکن بہرحال یہ کہ آپ کا دل یہ فیصلہ کر دے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ لوگ آپ کو عذاب نہیں دیں گے، مجھے آپ عذاب نہیں دیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر میری نیت خراب ہے تو فوراً اس سے الگ ہونا چاہیے، کسی کو پتہ ہو نہ اس سے بحث نہیں۔ اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ فتنے سے بچائے ہر ایک مسلمان کو، تو عام طور پر اس میں فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو عموماً جو بے ریش مرد ہوتا ہے لڑکا، اس کی مطلب ہے کہ وہ امرد میں جس میں جاذبیت ہو، رنگ چاہے اس کا کالا لیکن جاذبیت ہوتی ہے، تو اس کو بد نیت سے دیکھنا، بد نگاہی بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام۔ بلکہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ عورت کے پیچھے ایک شیطان ہوگا، لڑکے کے پیچھے 18 شیطان ہوتے ہیں، 18 کہ لڑکے سے دوستی کرنے والا بالکل اپنے طور پر دنیائی طور پر میں کچھ سمجھتا کوئی ان پر بدگمانی تھوڑی کرے گا، میری داڑھی ہے، میں تو نمازی ہوں، اس پر بدگمانی تھوڑی کرے گا کوئی۔ قرۃ العیون میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ آپ کو دور سے آگ نظر آئی، آپ اس کے قریب گئے تو وہ آگ ایک مرد پر جل رہی تھی، ایک آدمی پر وہ آگ جل رہی تھی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرز گیا اور پانی لیا اور بجھانا چاہا کہ ایک دم اس آگ نے ایک لڑکے کی صورت اختیار کر لی اور اس پر اب جو مرد تھا وہ آگ بن کر مسلط ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، یا اللہ ان دونوں کو اصلی حالت میں پھیر دے تاکہ میں ان کا گناہ معلوم کر سکوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دعا کرنا تھا کہ اب ایک لڑکا اور ایک مرد سامنے موجود ہے، آگ نہیں۔ آپ نے اس مرد سے پوچھا کہ اے بدنصیب یہ کیا ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اس لڑکے سے محبت کی لیکن افسوس کہ شیطان نے مجھے ورغلایا، جسے لوگ بھائی بنا لیتے ہیں، اور جمعے کو رات کے وقت میں نے کالا منہ کر دیا۔ اب ایک بار جب چکھ لیا پھر میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، دوسری بار بھی دوسرے دن ہی میں نے اس سے گناہ کر لیا۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا تمہاری ہلاکت ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب چونکہ مجھ پر وہ شیطان مسلط تھا، میں نے کہا اے نصیحت کرنے والے اپنا راستہ لے، نصیحت کسی اور کو کرنا، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے، میں نہیں ڈرتا خدا سے، میرے منہ سے نکل گیا، وہ جانے والا چلا گیا۔ آخر کار موت آئی، مجھے بھی آئی، اسے بھی آئی، جب سے ہم مرے ہوئے عذاب ہم پر مسلط ہے کہ کبھی میں آگ بن جاتا ہوں اور اس کو جلاتا ہوں، پھر یہ آگ بنتا ہے مجھے جلاتا ہے، اور یہ عذاب ہمارا قیامت تک کے لیے ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ حدیث شریف میں کہ کسی عورت سے اجنبیہ مانے کہ نامحرم، کسی اجنبیہ سے کسی نے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن آگ کی گنجی سے اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ علمان والحفیظ، یہ بلا بالکل عام ہے، بالکل عام، حتیٰ کہ اپنے پیر و مرشد سے بھی پردہ ہے، عورت اپنے مرشد کے ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ علماء سے پوچھ لینا، عورت اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں نہیں چوم سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا انجام اس حدیث کے اندر دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ مرد و عورت کو سانپ اور بچھوؤں میں گرا پایا۔ سانپ بڑھ بڑھ کر اچک کر انہیں ڈس رہے تھے اور ان کی شرمگاہوں کی جگہ، مرد عورت کی شرمگاہوں کی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے اور بچھو ان سوراخوں میں گھستے جا رہے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے، خون چوستے تھے اور ان کی شرمگاہ سے پیٹ بہ رہی تھی اور اس کی بدبو سے دوسرے جہنمی چیخے مار رہے، اس قدر تعفن پھیل رہا تھا۔ جبریل امین سے میں نے استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں، وقتی طور پر تھوڑی سی لذت، دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ اس واقعے میں جو آپ کو میں نے سنایا شروع میں، رزق حرام کھانے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کا بھی عذاب ذکر کیا گیا، اور مردہ جو تھا وہ سور کی شکل پر متشکل تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو رزق حرام میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی بہت عام ہے۔ رزق حرام سے تو کوئی بچتا ہو تو بچتا ہو۔ میں بالکل بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی سرمایہ دار مالدار مجھے آ کر بتا دے کہ میں حلال روزی میں نے جمع کی ہے، بڑا مشکل ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں، لیکن جو اصول ہے پتہ، اصول تجارت سیکھنا ضروری ہے۔ جو تجارت کرتا ہے اس کو اصول تجارت سیکھنا فرض ہے، لازمی۔ آج کون جانتا؟ کوئی بھی نہیں۔ انہیں بلا وجہ اپنی روزی حرام کر دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو پتہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج حلال روزی کمانا یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ حدیث شریف میں رزق حلال کی فضیلت ہے کہ طبرانی شریف میں طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ طلب حلال ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ضرورت وہ رزق حاصل کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو پہلا لقمہ کھاتے ہی پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر حلال کا لقمہ لائے کہاں سے؟ آج تو ہر طرف بڑی دشواری ہے صاحب۔ ٹیکس کی چوری کون نہیں کرتا آج؟ رشوت کا لین دین کون نہیں کرتا؟ آج سود سے کون بچتا؟ سود کا لین دین۔ اب یہ کہ سود کی شوگر کوٹنگ کر دی گئی ہے، اس کو منافع کہا جاتا ہے، تو یقیناً خنزیر کے گوشت کو اگر بکرے کی کھال میں بند کر دیا جائے تو وہ بکرا نہیں بن جاتا۔ تو سود کو منافع کہہ دینے سے وہ بہرحال سود یہ ربا ہے اور وہ حرام ہی حرام ہے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک لقمہ سود کا، ایک درہم سود کا جس نے کھایا اس نے گویا اپنی ماں سے زنا کیا۔ نعوذ باللہ۔ تو میرے پیارے صاحب آج بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا رزق حلال حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات صحیح کر دے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیوں یاد رکھیے کہ ایک لقمہ جس میں حرام کا کھایا، جب وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا اللہ تعالیٰ کی اس کے ملائکہ کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہتا ہے لعنت برستی رہتی ہے، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔
ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کرتا ہے، اور اس کے حرام کھانے والے کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ آج ہر ایک کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہ جانے میری کیا خطا ہو گئی۔ مجھے ملتے رہتے لوگ، نہ جانے میری کیا خطا ہو۔ ایک بار پنجاب سے ایک صاحب تشریف لائے، وہ فرمانے لگے کہ صاحب یہ مسئلہ آ گیا، وہ پریشانی، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ محترم آپ نماز پڑھتے؟ پڑھتا تھا، 2 مہینے سے آج کل نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو میں نے کہا حضور آپ کو یہ غلطی نظر نہیں آ رہی کہ 2 مہینے سے نماز، روز محشر کے جہاں خدا بود اولی پرشش نماز بود، جس کا سب سے پہلا سوال قیامت میں ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے۔ واقعی شیطان بھی ایسا مکار ہے، ایسا گما دیا ہے۔ اتنی خطائیں کرو، قدم قدم پر غلطیاں کرو، نماز ایک نہ پڑھو، بات ایک سچی مت کرو، غیبت پہلے کرو، بات بعد میں، پہلے گالی دو، داڑھی منڈا کر دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ بناؤ، تعجب تو ہو رہا ہوگا۔ حدیث شریف میں نہیں کہتا، حدیث شریف، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور مجوس ان آتش پرستوں کا خلاف کرو، میرے دشمن کی مخالفت کرو، ان جیسے چہرے مت بناؤ، ورنہ یاد رکھو کہ حدیث شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی سے۔ لیکن ہمیں کہاں ڈر لگتا، بالکل دشمن مصطفیٰ جیسا چہرہ، 24 گھنٹے سوتے جب بھی، جاگتے جب بھی، توبہ نعوذ باللہ، نماز پڑھ رہے جب بھی، چہرے پر آقا کی سنت غائب، دشمنوں جیسا چہرہ لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی سزا مل رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہ مانیں، اور اگر کسی سبب سے، کسی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرے تو شکوہ شکایت کا پلندہ لیے پھرتے ہیں سب کے پاس، یہ پتہ نہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہماری کیا خطا ہو گئی۔ تو شیطان سے کمال ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرا جا رہا ہے، اور دماغ میں یہ بھوس بھر دیا ہے کہ تیری خطا کوئی نہیں ہوئی، تو معلوم کر لے کہ تیری خطا کیا ہو گئی ہے۔ تو بھائیوں عاجزی کیا کرو، شیطان کے چکر میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہمیں سراپا خطا ہی خطا سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سراپا ہمیں خطا کا پتلا سمجھنا ہی چاہیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج بدقسمتی کے رزق حرام کی ریل پیل ہے، اس وجہ سے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اور ملاوٹ تو آپ کو پتا ہے عام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص فرماتے رہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن ہم بھی بھلا کسی سے ڈر سکتے، ہم بھی کسی سے ڈر سکتے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں میں کہوں گا آپ سب سے ڈرتے، میں آپ سب، ہم سب سے ڈرتے ہیں معاذ اللہ اپنے کردار سے۔ میں زبان قال سے نہیں، زبان حال سے یہ عرض کروں گا کہ شاید سب سے ڈرتے ہیں لیکن نہیں ڈرتے نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا کردار کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ڈر رہے تو خدا سے نہیں ڈر رہے، باقی سب سے ڈر۔ خدا سے ڈرتے ہوتے تو ملاوٹ کیوں کرتے، خدا سے ڈرتے ہوتے تو نماز کیوں قضا کرتے، اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے جھوٹ، گالی، غیبت، چغل خوری کا ارتکاب کیوں ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ خوف خدا دل سے نکل گیا، دنیا مافیا کا خوف دل میں ڈال دیا گیا، ڈرو سب سے۔ ابھی ایک پٹاخہ پھوڑیا تو سب ہکے بکے رو گئے، ہر چیز سے ڈرتے، بلکہ اب تو بڑی آفت آئی، بیوی سے بھی ڈرتے لوگ۔ مجھے کہتے ہیں صاحب بیگم صاحبن داڑھی نہیں رکھنے دیتی، کیا کریں؟ نہیں، کسی کو کہتے ہی شرم نہیں آتی تمہیں کہ بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ حاکم مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ تو میرے آقا پر قربان، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت میں عورتوں کی اطاعت کی جائے گی، میرے آقا نے فرمایا۔ تو آج بیوی کہتی ہے داڑھی مت رکھو، ٹھیک وہ جیسا کہ مجھے ملتے سے اب اس قسم میں لوگ بیٹھے ہوئے تو شرمندہ ہو رہے ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں سمجھانے کی کر رہا ہوں کہ میرے نادان بھائیوں ایسی باتیں کہیں نہیں جاتی، یہ کہہ دیتے ہیں بیچارے، تو میں بھی کسی کا نام تو نہیں لے رہا نا کہ ایسی باتیں کہیں نہیں جاتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا،
نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ نے کہہ دیا، میں کسی کو کہہ دوں کہ یہ تو بیوی سے ڈرتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، رسوائی ہے۔ خیر میں ایسا الحمدللہ آپ امید نہ رکھیں مجھ سے، سمجھے؟ میرے سینے میں ہزاروں راز ہے اور انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، کیونکہ مومن کا عیب بھی نہیں کھولنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر میں سمجھا دوں کہ ہمارا کام ہی اصلاح کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی، ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی، میرے سر پہ عصیاں کا بارہ مولا، میرے سر پہ عصیاں کا بارہ مولا، بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی، بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، حقوق العباد ہوگا میرا کیا، حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھنا تمہاں پر کرم یا الہی، ہو مجھنا تمہاں پر کرم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، رہوں گا نہ تیری قسم
تیری قسم یا الہی رہوں گا، نہ تیری قسم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، تلے میرے اعمال میزان پہ جس دم، تلے میرے اعمال میزان پہ جس دم، پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی، پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی، پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی، تو اتار کو بے سبب بخش مولا، تو اتار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔